सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने उरूज पर हैं और मौसम में भी काफ़ी गर्मी पैदा हो गई है और सूरज भी पूरे आब व ताप से गर्मी दे रहा है। तो इंतखाबी सरगर्मियों की गर्मियां भी तेजी से अपनी हरारत को बढ़ा रहे हैं और मैं आज उसी इंतखाबी सरगर्मियों के एक इंतखाबी जलसे से मुखातिब करने के लिए आपके दरमियान में हूँ और हर मुकर्रर की यही कोशिश होती है कि वो अपने बयान के ज़रिए आवाम के दिलों में जो सवालात है उसका जवाब दें, अपने खिताब के ज़रिए आवाम के दिलों की बेचैनी को दूर करें, अपने खिताब के ज़रिए वो मुस्तरब ज़हन व दिल को इत्मीनान दे। तो मैं भी अपनी जानिब से आज अपने खिताब के ज़रिए एक कोशिश करूँगा आपके ज़हनों में, दिमागों में जो सवालात हैं उन सवालात का जवाब दूँ। कोशिश करूँगा कि अपने खिताब के ज़रिए मुस्तरब व बेचैन दिलों में कुछ इत्मीनान और चैन दे पाऊँ। इंतखाबात तो होते रहे हैं और ये पार्लिमानी इंतखाबात आज जो होने जा रहे हैं, इन इंतखाबात में हमारे दरमियान में कई सियासी जमातें हैं और मुख्तसरन अगर कहो तो हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी है, तो हमारे सामने कांग्रेस है, या फिर ये कहो कि एक तरफ एनडीए का अलायंस है तो एक दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है और तीसरी तरफ अगर कोई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसल हैदराबाद की पार्लियामेंट की नशिस्त से कामयाबी हासिल करती आई है और इस कामयाबी को हासिल करने से पहले एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, बल्कि 3 मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त हुई। पहली मर्तबा फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी इंतखाब लड़े थे पार्लियामेंट का और उनको शिकस्त हुई थी। दूसरी मर्तबा सालार मिल्लत मरहूम सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने इंतखाब लड़ा। फिर तीसरी मर्तबा भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इंतखाब लड़ा और उस वक्त भी शिकस्त हुई। चौथी मर्तबा जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1984 में हैदराबाद की पार्लियामेंट से अपनी किस्मत आजमाई की और मजलिस के उम्मीदवार सालार मिल्लत थे, तो 1984 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली।
مجلس کو 1984 میں کامیابی ملی، تو یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ 80 کے دہے میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بی جے پی کے کتنے اراکین پارلیمنٹ تھے؟ اگر ہم نظر ڈالیں گے تو آج جو جماعت 10 سال سے مسلسل دلی کی حکومت پر ہے اور ہندوستان پر اپنے وزیر اعظم کے انتخاب کے ذریعے حکمرانی کر رہی ہے، تو یہ جماعت کے اس وقت کوئی 8-10 اراکین پارلیمنٹ بھی نہیں تھے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی جو آج مجلس اتحاد المسلمین سے مقابلہ کر رہی ہے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی نشست میں، تو ہم کو اور آپ کو اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیسے یہ جماعت آگے بڑھتی گئی، طاقتور بنتی گئی اور اقتدار کو حاصل کیا۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد کا آغاز کب کیا، کیسے حالات میں کیا، یہ بھی آپ بخوبی واقف ہیں کہ جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ لوگوں نے مجلس پر الزام لگایا، تنقیدیں کی، تہمتیں لگائے اور بار بار یہ کہتے رہے کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیا کے بعد سب سے پہلے بلدی انتخابات لڑا اور بلدیہ میں کامیابی حاصل کی۔ تو پھر اس کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین نے اسمبلی انتخاب لڑا اور اسمبلی میں کامیابی حاصل کی، اور اسمبلی کے بعد پھر 80 کے دہے میں پارلیمنٹ میں اپنی آواز کو پہنچانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کی جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین صرف حیدرآباد کے غیور لوگوں کی متاع عزیز نہیں ہے، بلکہ آج ہندوستان کی مظلوم قوم اور اقلیتوں وہ بالخصوص مسلمانوں کی ایک امید ہے، ایک آس ہے، ایک توقع ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سارے ہندوستان سے اگر کوئی نظر اٹھا کر امید کے ساتھ کہیں پر دیکھتا ہے تو وہ آپ کا اور ہمارا اتحاد ہے، آپ کی اور ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے صرف جذباتی تقاریریں یا جذباتی نعروں کے ذریعے آپ کا استحصال نہیں کیا، یا صرف آپ کے ووٹ لے کر آپ کی خدمت نہیں کی۔ مجلس اتحاد المسلمین حکومت میں نہیں رہی اور کوئی منسٹر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی جدوجہد کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے بے شمار کام کروائے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے اور تقابل کریں گے تو ریاست تلنگانہ میں اقلیتوں کے لیے جو جو کام ہوا ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی ریاست میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا کام ریاست تلنگانہ میں ہوا۔ اقلیتوں کے لیے منسٹری کا قیام سب سے پہلے آندھرا پردیش میں ہوا، مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اقلیتی بہبود بھی قائم کیا
تو مائنارٹی فائنانس کارپوریشن، مائنارٹی کمیشن، اردو اکیڈمی، اس کے بعد میں پھر قلی قطب شاہ، سیٹون اور کئی چیزیں کے قیام کے ذریعے مجلس نے کام کیا ہے. اور آج بھی اگر ہم بے شمار تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تعلیم کا شعور، علم کا شعور بھی پیدا کیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے تعلیم کے میدان میں ہم کمزور ہیں، پیچھے ہیں. اگر آج ہم مرکزی حکومت میں جتنے سرکاری محکمے جات ہیں ان سارے محکمے جات کی تفصیلات کو اگر حاصل کرتے ہیں تو ہم کو ملے گا کہ ان سیکرٹری لیول، جوائنٹ سیکرٹری لیول یا نیچے کے لیول تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو قریب 12,000 چلر کوئی ملازمین ہیں. اور ان 12,000 چلر ملازمین میں اگر ہم اقلیتوں کا اور مسلمانوں کا تناسب دیکھتے ہیں تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 12,000 میں 100 چلر ہی مسلمان ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہمارا تناسب سرکاری ملازمت میں گھٹ رہا ہے. لیکن ریاست تلنگانہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سرکاری ملازمت میں قابل قبول تعداد ہے ہماری. محکمہ پولیس میں ہے، محکمہ صحت میں ہے، محکمہ مال میں ہے. نہ صرف یہ بلکہ اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حالیہ عرصے میں ایک رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ ہائر ایجوکیشن گریجویٹس اور پروفیشنل کورسز میں اگر ہندوستان میں اول مقام اگر لڑکیوں نے حاصل کیا ہے تو وہ تلنگانہ ہے. اور تلنگانہ میں بھی حیدرآباد کے مسلم لڑکیوں نے اول مقام حاصل کیا. لڑکے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے MBBS ہو، انجینئرنگ ہو، آرکیٹیکچر ہو، ہر فیلڈ میں آج ہمارا شعور اتنا اچھا ہے کہ آج ہمارے بچے تعلیم کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اور مجلس اتحاد المسلمین ہی واحد جماعت ہندوستان میں جو دستور میں دیے گئے اقلیتوں کے حقوق جو دستور میں ہیں ان حقوق کے ذریعے پہلا میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج قائم کیا. اور اس کے بعد میں کئی مائنورٹی کے کالجز آتے گئے. لیکن پہلے سب سے پہلے قائم کرنے والے اگر ادارے تھے میڈیکل اور انجینئرنگ پروفیشنل کورس میں تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کے تھے. اور اس کے بعد میں کئی لوگوں نے اس دستور میں دیے گئے حق کا استعمال کیا اور اقلیتی تعلیمی اداروں کا جال بچھایا، جس کے ذریعے کئی بچے مختلف کالجز اداروں میں پروفیشنل کورسز حاصل کرنے لگے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں اور ایک الگ انداز کی تقریر کر رہا ہوں کہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجلس پر تنقید جو لوگ کرتے ہیں اور جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، ارے برقی آب رسانی یا دوسرے روڈ کے مسائل تو حل ہوتے رہے ہیں، حل ہوتے رہیں گے. مسائل یہ آج آئے ہیں جائیں گے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی قوم کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی.
اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ جس قوم میں جہالت ختم ہو جاتی ہے اور جس قوم میں علم آ جاتا ہے وہ قوم کامیاب و کامران ہوتی ہے۔ یہ ایک سوچ، ایک فکر کو لے کر ہم آگے بڑھے اور مجلس اتحاد المسلمین نے جدوجہد کی، کوشش کی اور اس کا نتیجہ کہ مجلس اتحاد المسلمین آج آپ کے گھروں میں، دلوں میں گھر بنانے میں کامیاب ہوئی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے نہ صرف کام کیا بلکہ اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، اللہ کا شکر ہے اور ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، وہ محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج شہر حیدرآباد وہ ریاست تلنگانہ فسادات سے پاک ہو گیا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہر تہوار پر فساد ہوتا، ہر عید پر فساد ہوتا اور ہر چھوٹے سی وجہ سے آگ بھڑک اٹھتی تھی اور فسادات ہوتے۔ نہ صرف تہواروں پر فساد ہوتا بلکہ کسی چیف منسٹر کو گرانا ہے تو فساد ہوتا۔ چنا ریڈی کانگریس کے چیف منسٹر تھے، ان کو بدلنا تھا، فساد ہو گیا۔ جناردن ریڈی کو ہٹانا تھا، فساد ہو گیا۔ وجے بھاسکر ریڈی کو ہٹانا تھا، فساد ہو گیا۔ NTR کو بدنام کرنا تھا تو فساد ہو گیا۔ ارے کئی ایسے واقعات ہیں، لیکن آج الحمدللہ فسادات سے حیدرآباد پاک ہو گیا۔ کرفیو ہو جاتا، بچے گرفتار ہو جاتے، جیلوں میں چلے جاتے، لیکن آج ویسے حالات نہیں۔ ہمارے بستیوں میں پولیس گھیر لیتی، گھروں میں کودتی اور گھروں میں سے بھاگتے رہتے گرفتاری سے بچنے کے لیے، لیکن آج ویسے حالات نہیں ہیں۔ ایک اطمینان ہے، ایک سکون کا ماحول ہے، کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار پہ توجہ دے سکتا ہے، تعلیم حاصل کرنے والا اپنی تعلیم پر توجہ دے سکتا ہے، روزی کی تلاش میں نکلنے والا روزی کما کر اطمینان سے گھر کو آتا ہے، اس کو فساد کا ڈر نہیں، اس کو پولیس کی ہراسانی کا ڈر نہیں، اس کو کسی بلڈوزر کے چلنے کا ڈر نہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ کے شعور، آپ کے اتحاد، آپ کی جماعتی وابستگی اور آپ کی جماعت اور جماعت کی قیادت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ آج کیا حال ہے دوسرے شہروں میں؟ آپ بتائیے کہ کیسے حالات ہیں؟ 10 برس میں کیا حالات ہوئے اس ملک کے آپ کے سامنے ہیں۔ 2014 میں بی جے پی اور نریندر مودی کو اقتدار ملا تو پارلیمنٹ میں داخل ہونے سے پہلے پارلیمنٹ کی سیڑھی پر اپنے ماتھے کو ٹکایا اور بوسہ دیا اور پارلیمنٹ میں داخل ہوئے۔ داخل ہوتے کہا سب کا ساتھ، سب کا وکاس۔ اس کے بعد کہا سب کا ساتھ، سب کا وشواس، سب کا وکاس۔ پھر اس کے بعد میں کیا بولے؟ 2 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ پھر اس کے بعد میں کیا کہا کہ مسلم بہنوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو ہم طلاق ثلاثہ کو ختم کریں گے اور مسلم بہنوں کو انصاف دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ پسماندہ مسلمان ہیں، پسماندگی کو دور کریں گے، ان کے لیے بھی کچھ پالیسی اور پروگرام بنایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ 15 لاکھ لائیں گے، ہر ہندوستانی کے جیب میں 15 لاکھ آئیں گے۔ یہ بھی کہا کہ سٹینڈ اپ انڈیا ہوگا، میک ان انڈیا ہوگا، سٹارٹ اپ انڈیا ہوگا،
स्मार्ट सिटीज होंगे। अरे बातें तो बहुत हुई, जबानी जमा खर्च, लेकिन सवाल यह है क्या सबका साथ हुआ? क्या सबका विकास हुआ? क्या सबका विश्वास मिला? आप बताओ, आज जब हम इंतखाबात के तकारीर को सुनते हैं तो क्या है? सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे ये मुल्क सबका है, ये मुल्क एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते में कई फूल हैं। जैसा यहां है एक फूल है तो इसमें कई रंग के फूल हैं और कई किस्म के फूल हैं। तो हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में हिंदू भी है एक फूल की तरह, मुसलमान भी है एक फूल की तरह, सिख भी है एक फूल की तरह, ईसाई भी है एक फूल की तरह, पारसी भी है एक फूल की तरह। और जब जाके ये मुल्क हिंदुस्तान बना है। हिंदुस्तान में कितनी जबानें बोली जाती हैं? 250 से जायद, अगर मैं गलत ना हो तो 271 जबानें बोली जाती हैं। हिंदुस्तान में कल्चर कास्ट ये हैं 4000 हैं। आप बताइए कि इस मुल्क को हर किसी ने सजाया है, संवारा है। इस मुल्क को हिंदुओं ने सजाया है, संवारा है। इस मुल्क को मुसलमानों ने सजाया है, संवारा है। तो इस मुल्क को पारसियों ने सजाया है, तो ईसाइयों ने सजाया है, तो सिखों ने सजाया है। ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये मुल्क सबका है, ये मुल्क हर किसी का है। लेकिन आज हम जब नजर डालते हैं तो यहां पे हमको क्या सुनाई देता है? बस सिर्फ यही, मुसलमानों का खौफ। बताओ, मुसलमानों को बुरा बताओ, इस्लाम को बुरा बोलो और इख्तिदार को हासिल करो। अरे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सबका सबसे बड़ा अगर कोई मसला है तो बेरोजगारी का। दूसरा अगर कोई मसला है तो महंगाई का। तीसरा अगर मसला है तो किसका? बंद होती हुई सनत का। चौथा अगर मसला है तो रुपये की गिरती हुई कदर का, डॉलर के बढ़ते हुए, और मुल्क की मईशत जो कमजोर हो रही है, ये भी मसला है। मुल्क का जो पानी है, मैं आज ही आते हुए देख रहा था कि अल्लाह ऊपर वाला बरसाता है बारिश को, रहमत को, लेकिन सिर्फ 33% बरसता हुआ पानी इस्तेमाल में आता है। बाकी का पानी या तो दरियाओं में, दरिया के जरिए समुंदर में जाया हो जाता। अरे आप बताओ, आज कोई नहीं है इस पर बात करने वाला, कोई नहीं है इस पर पूछने वाला कि आप हिंदुस्तान में अगर 271 जबानें हैं, हिंदुस्तान में सारे मज़ाहब के मानने वाले रहते हैं, हिंदुस्तान में अगर 4000 से ज़ायद कास्ट के लोग हैं, कल्चर के बेशुमार लोग हैं, तो उसके साथ साथ हिंदुस्तान में रिसोर्सेज भी बहुत हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या? कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। दूसरा हमारा दूसरा रिसोर्स है तो टूरिज्म का रिसोर्स है। अगर हमारे पास तीसरा कोई रिसोर्स है तो मिनरल हमारे पास बहुत ज्यादा रिच है, आयरन ओर्स है, हमारे पास बहुत कुछ है। चौथा हमारे पास है तो हमारे पास रहमत भी बरसती है, पानी भी है,
ہیومن ریسورس ہے، لیکن آپ بتائیے کہ آج ملک کا کیا حال ہو چکا ہے۔ باتیں ہوتی ہیں تو منگل سوتر چلا جائے گا، مسلمان زیادہ بچہ پیدا کرنے والے، مسلمان یا کہ گھسپیٹی ہے۔ ارے آپ بتاؤ کیا ہے؟ اور اگر ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا تو کیا بولتے ہیں؟ کشمیر کے 370 کو ہم نے برخاست کر دیا۔ ارے آپ نے کیا کیا تو کہتے ہیں ہم نے طلاق ثلاثہ کا قانون لا دیا، ٹرپل طلاق ختم کر دیا۔ ارے آپ نے کیا کیا تو بولتے ہیں ہم نے حجاب بین کیا اور ہم نے بیف بین کیا۔ ارے آپ نے کیا کیا تو بولیں گے ہم آنے والے کل میں یونیفارم سول کوڈ لائیں گے۔ ارے آپ بتاؤ کیا ملک کو یونیفارم سول کوڈ سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو یونیفارم نظریے کی، یونیفارم سوچ کی، یونیفارم خدمت کی، یونیفارم ریسورسز کے ڈسٹریبیوشن کی۔ یونیفارم مطلب یکساں فکر ہونی چاہیے، یکساں سوچ ہونی چاہیے، یکساں دولت کو برابر بانٹنا چاہیے، یکساں ملک کی ترقی کا حصے دار بنانا چاہیے۔ لیکن آج یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پاس نہ کوئی منصوبہ ہے نہ کوئی ارادہ ہے۔ ابھی سن رہا ہوں پھر کہتے ہیں آپ کیا کریں تو بولتے ہیں ہم نے رام مندر بنا دی۔ رام مندر کیسے بنی؟ کسی کے بنانے سے بنی یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بنی؟ دو فریق لڑ رہے تھے اور دونوں فریقین میں سے ایک فریق نے کہہ دیا کھلے طور سے، صاف طور سے مسلمان نے کہ ہم کو اس ملک کے دستور پر بھروسہ ہے، ہم کو اس ملک کے عدالت پر بھروسہ ہے، اور جو بھی عدالت کا فیصلہ آئے گا ہم قبول کریں گے۔ عدالت کے فیصلے کا ایک الگ بحث ہے، ایک الگ تکرار ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، مگر صرف یہ کہوں گا کہ عدالت کا فیصلہ ایک فریق کے حق میں آیا اور عدالت کے فیصلے کے بعد ایک ٹرسٹ تھا، اس نے رام مندر کو بنایا۔ ابھی پوری نہیں بنی، جتنی بھی بنی تو کیا بی جے پی نے رام مندر بنایا؟ کیا مودی نے رام مندر بنایا؟ نہیں، عدالت کے فیصلے کے بعد میں رام مندر بنی، اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے عدالت کے فیصلے کا احترام کیا، مانا، قبول کیا، اس کے بعد رام مندر بنی۔ پھر بھی مسلمان ایسے مسلمان ویسے۔ ارے آپ بتاؤ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو کیا یہ غلط ہے؟ اس میں کوئی غلطی ہے؟ ارے آرٹیکل 370 کشمیر کا ہم نے ختم کیا۔ ارے کشمیر سے جتنی محبت نریندر مودی کو ہے، اکبر اویسی کو بھی کشمیر سے اتنی ہی محبت ہے، کیونکہ یہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے، ہم کو محبت ہے، لیکن کشمیر کے ساتھ ساتھ اکبر اویسی کو کشمیریوں سے بھی محبت ہے۔ کاش کہ نریندر مودی بھی اور بی جے پی بھی کشمیریوں سے محبت کر لے۔ آرٹیکل 370 نہیں، کشمیر میں پانی ہے، بہت بہتا ہوا پانی ہے، پاور پروجیکٹس آ سکتے ہیں، کشمیر میں خوبصورتی ہے، ٹورزم آ سکتا ہے، ٹورزم کے ذریعے پیسہ آ سکتا ہے، لیکن آج نہ وہاں برفی پیدا ہوتی ہے، نہ
امن پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹورزم انڈسٹری ختم ہو رہی ہے۔ کشمیر کا سیب مشہور تھا، آج وہ سیب نہیں رہا۔ کشمیر کی شال مشہور تھی، آج وہ صنعت بھی تباہ ہو گئی۔ کشمیر کی ایک اور صنعت کارپیٹ کی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ ارے آپ ان چیزوں پہ توجہ دو، لیکن وقت کے حکمران ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ بیف بین کے نام پر، بیف کے نام پر اخلاق کو مارا گیا، بیف کے نام پر کئی لوگوں کو بازاروں میں لوچا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ کیا قصور کہ بیف تھا، لیکن جب فورنسک والے گھر میں پکے ہوئے کھانوں کو، سالنوں کو بھی لے کر گئے تو اس میں بیف نہیں آیا رپورٹ میں، لیکن مار دیا اس شک پہ کہ بیف تھا۔ ارے ایک طرف آپ بیف کے اوپر مارنے والوں کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، قانون کے تحت ان کو سزا نہیں دیتے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے حوصلے بلند ہوتے گئے اور مارم پیٹی بڑھتے گئی۔ ایک طرف بیف کے نام پر مسلمان کو مارا پیٹا جاتا ہے، تو دوسری طرف بیف ایکسپورٹ ہندوستان سے جو ہو رہا ہے، دنیا میں دوسرے نمبر پر ہندوستان ہے، یہاں سے بیف دنیا کو جا رہا ہے۔ کیا ستم ہے، کیا ظلم ہے، کیا ناانصافی ہے۔ یہاں بیف ہے کہہ کر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گھروں کے چولہوں میں جا کے دیکھ رہے ہیں کہ بیف ہے یا نہیں، لیکن گجرات کے پورٹ سے بیف آرام سے دنیا کو منتقل ہو رہا ہے۔ نہ صرف منتقل ہو رہا ہے، دوسرے نمبر پر آ گئے، نہ صرف دوسرے نمبر پر آ گئے بلکہ الیکٹورل بانڈ بیف کے جتنے بڑے بڑے کمپنیاں ہیں جو ہندوستان سے بیف باہر بیچتے ہیں، انہوں نے بی جے پی کو کروڑا روپیہ دیا ہے، کروڑا روپیہ۔ ارے بتاؤ، ایک طرف تو مار رہے ہیں، دوسری طرف آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور تیسری طرف وہ ایکسپورٹ کرنے والوں سے پیسے بھی لے رہے ہیں۔ آپ غور کرو کیا ہے۔ آج میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں لیکن اس کا استعمال نہیں۔ میک ان انڈیا کی بات کریں، ہر ایک چیز میک ان انڈیا میں آئے گی، اور کہا کہ 2 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ کیا 2 کروڑ سالانہ نوکریاں ملی؟ نہ 15 لاکھ ملے، نہ 2 کروڑ نوکریاں ملی۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر، صرف مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 5 کروڑ 10 لاکھ نوکریاں تھیں 2016 اور 17 میں۔ آج 2 کروڑ نوکریاں مینوفیکچرنگ سیکٹر سے کم ہو گئی، اب صرف 3 کروڑ نوکریاں۔ تو آپ بتاؤ، اگر میں آپ سے مخاطب ہوں تو صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں نریندر مودی سے مخاطب ہوں اور ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جن لوگوں نے نریندر مودی کو ووٹ دیا۔ کیا ہوا؟ آج جتنا ہمارا برین ہے، مطلب قابل بچے ہیں، آج ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، امریکہ کی سلیکان ویلی میں جا رہا ہے، یا تو پھر یورپ میں جا رہا ہے، یا کہیں اور جا رہے ہیں۔ آج یہاں کہاں ہے بتاؤ؟ یہاں قابل لوگ ہیں کیا بتاؤ؟ نہیں ہیں۔ میں اگر آج یہ سوالات کر رہا ہوں تو اس امید کے ساتھ سوال کر رہا ہوں
کہ یہ لوگوں نے صرف اور صرف استحصال کیا، استعمال کیا اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹے وعدے کیے، جھوٹے باتیں کرے اور جھوٹے پروپیگنڈے کرتے رہے۔ اس ملک کو سب سے بڑی اگر ضرورت ہے تو روزگار کی۔ آئی آئی ٹی، یہاں نوجوان جانتے ہوں گے آئی آئی ٹی کو، آئی آئی ٹی سے پاس ہونے والے 30% آئی آئی ٹی کے گریجویٹس کو نوکریاں نہیں، پوسٹ گریجویٹس کو نوکریاں نہیں۔ ارے حالیہ عرصے میں بہار میں 30,000 نوکریوں کا ایک نوٹیفیکیشن آیا تو قریب 1.5 کروڑ لوگوں نے درخواستیں دیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہاں جا رہا ہے ملک، لیکن ان کو ملک کی روزی روٹی کی فکر نہیں ہے، ان کو صرف ہے تو کیا مسلمان 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 مسلمان۔ ارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین سب کا کام کرتی ہے، ہم نے کسی کو مایوس نہیں لوٹایا۔ ہمارے دروازے دارالسلام کے ہو یا ہمارے دل کے ہو، ہر کسی کے لیے کھلے ہیں، ہر کوئی آ کر دستک دے سکتا ہے۔ کل امت شاہ نے لال دروازے سے تقریر کی اور ہم کو رضاکار کہہ کے پکارا۔ ارے میں یہی کہوں گا کہ مسٹر امت شاہ صاحب آپ بتاؤ کہ جس لال دروازے کی مندر میں آپ کھڑے ہو کر مخاطب ہوئے تھے، اس لال دروازے کی مندر کے لیے بی جے پی والوں نے اب تک کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ ہم کو یہ وہ بولتے ہیں تو ارے لال دروازے کی مندر کے لیے 20 کروڑ روپیہ لانے والوں کا نام بھی مجلس اتحاد المسلمین۔ افضل گنج کی مسجد کو بھی ہمیں لایا تو مکہ مسجد کو بھی لایا، باغیام کی مسجد کو بھی لایا تو لال دروازے کی مندر کو بھی لایا۔ ارے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ملک سب کا ہے، ہندو کا ہے، مسلمان کا ہے، سکھ کا ہے، عیسائی کا ہے۔ اس ملک کو ہندوؤں نے سومناتھ کی مندر سے سجایا تو دوارکا کی مندر سے سجایا، تو جگناتھ پوری کی مندر سے سجایا ہے، تو کاشی وشوناتھ کی مندر سے سجایا ہے، تو مسلمانوں نے اس ملک کو دلی کی جامع مسجد سے سجایا ہے، تو حیدرآباد کی مکہ مسجد سے سجایا ہے، تو دلی کے قطب مینار سے سجایا ہے، تو حیدرآباد کی چار مینار سے سجایا ہے، دلی کے لال قلعے سے سجایا ہے تو حیدرآباد کے قلعے گولکنڈے سے سجایا ہے۔ اس ملک کو ہم نے قطب مینار کی بلندی بھی دی ہے تو تاج کی خوبصورتی بھی دی ہے۔ تو اس ملک کو سکھوں نے بھی سجایا ہے سنہری گردوارا سے، تو عیسائیوں نے بھی خوبصورت چرچز کے ذریعے اس ملک کو سجایا ہے، پارسیوں نے بھی سجایا ہے۔ لیکن آج یہ صرف بانٹنے کی سیاست کرتے ہیں۔ اگر ہے جواب تو دو جواب۔ انسانیت ختم ہو چکی ہے ان کے پاس، انسانیت نہیں۔ تم نے ہم کو یہ وہ کہہ کے مخاطب کیا، میں بولنا نہیں چاہتا لیکن یہ میرے لیے اعزاز ہے، فخر ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امت شاہ صاحب پرانے شہر کو آئے تھے تو پولیس والوں کی طرف سے لیٹر مجھے آیا، مینیجنگ ڈائریکٹر اویسی ہاسپٹل کے نام پر لیٹر آیا، کہا کہ اگر خدا نخواستہ ایمرجنسی صورتحال اگر ہو جاتی ہے تو آپ آئی سی یو کا بیڈ ڈیڈیکیٹ کر رکھیے ہندوستان کے ہوم منسٹر کے لیے۔ ہم میں انسانیت ہے، ہمارا اختلاف ہے اور رہے گا، لیکن
لیکن ان کی ذات سے نہیں ہے. یہ ملک کے وزیر داخلہ ہے اور ان کے لیے اسرا دواخانے میں آئی سی یو بیڈ ریڈی کر کے الگ ہم نے رکھا. یہ ہمارا عمل ہے, یہ ہمارا کردار ہے. لیکن تمہارا کیا ہے؟ ارے میں یہاں کھڑے ہو کر میرے ہندو بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ارے ہم تو بھی اویسی ہاسپٹل, اسرا ہاسپٹل بنائے, کیا بی جے پی ایک دواخانہ بنائی؟ الیکٹورل بانڈز کے نام پہ 7,000 کروڑ لے لیے. کرپشن کا خاتمہ کریں گے, کرپشن کو نئی شکل دے دی, نئے معنی دے دیے. ایسا نہیں تو ایسا کھانا شروع کر دیے. 7,000 کروڑ میں سے 500 کروڑ لال دروازے میں دواخانہ بنانے کے لیے دے دینا تھا, اور ایک دواخانہ آ جاتا تھا پرانے شہر میں, اور ہندو بھائی بہن جو علاج کے لیے اویسی و اسرا کو آتے, اویسی اسرا کے ساتھ لال دروازے کے دواخانے میں بھی آ جاتے. یہ تو بھی کرنا تھا, لیکن ایسا نہیں کرتے. نہیں, منگل سوتر کھینچ لیں گے, مذاق ہے. یہاں ٹھہرے ہیں ہمارے ہندو بھائی, میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کوئی آ کے منگل سوتر چھین رہا ہے تو آپ چھیننے دیں گے؟ چھین سکتے؟ ارے ہمارا ہندو بھائی طاقتور ہے, اپنے پہنائے ہوئے منگل سوتر کی حفاظت کر سکتا ہے. نریندر مودی, تم سے میرا سوال ہے, تمہارے منگل سوتر کا کیا ہوا؟ صحیح ہے نا؟ ارے آپ بتاؤ کیا ہے؟ صرف یہی ہے بس, مسلمانوں کی نفرت. بچے پیدا کرتے, ایسا کرتے. ارے بچے کون نہیں پیدا کرتا؟ اور اگر جس کی مرضی ہے پیدا کرنا چاہ رہا پیدا کرے گا, نہیں کرنا چاہ رہا نہیں کرے گا. مجھے 2 بچے ہیں, بس 2 بچوں میں خوش ہوں تو ہے. کسی کو 10 ہے تو انہیں 10 میں خوش ہے. بھئی انہیں کیا کھا رہا آپ کو فکر, کتنے پیدا کر رہا آپ کو فکر, کیا پہن رہا آپ کو فکر. ارے دوسروں کے گھروں میں جھانکنے رہنے کے بجائے اپنے گھر کو سنبھال لو, میں یہی کہوں گا. آج آپ بتائیے کیا ہے, لیکن ہم کو اور آپ کو غور و فکر کرنا ہے. خدا را حالات کو سمجھو, دیکھو کیا حالات ہیں, کس طرف یہ ملک جا رہا ہے. اگر ہم نہیں سمجھیں گے, اگر کوئی جواب دینا چاہتا ہے تو میں کہوں گا, کانگریس نے اعلان کیا کہ کاسٹ سینسس کرائیں گے. اچھا ہے, کرائیے, بتائیے کاسٹ سینسس کیا ہے. لیکن میں کہوں گا کاسٹ سینسس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بے روزگاری کا بھی سینسس بنائیے. ارے کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں, تو کروڑوں لوگ ہندوستان میں دن میں صرف 200 روپیہ کماتے ہیں, وہ بھی کریے. رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے نا قانون, رائٹ ٹو ہیلتھ کرو. حجاب بین کی بات کر رہے ہیں, میرے پاس ہے, میں آج دیکھ کر آیا کہ دیکھ کر افسوس ہوا اور حیرت بھی ہوئی کہ ہندوستان میں حجاب بین. ارے حجاب کرتا ہے کرنے دیو, نہیں کرتا ہے نہیں کرنے دیو. حجاب مسئلہ ہے کیا ملک کا؟ ارے سب سے بڑا مسئلہ اگر اس ملک کا عورت کے لیے اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہی ہے. کھیتوں میں جاتی ہے تو نہیں معلوم کب اس کا ریپ ہو جائے, شام میں گھر سے نکلتی ہے تو نہیں معلوم کب ریپ ہو جائے. ہندوستان میں ہر سال 30,000 ریپ ہوتے ہیں, 30,000 روزانہ 90 ریپ ہوتے ہیں, یہ رپورٹڈ ہے.
ان رپورٹڈ کتنے ہیں نہیں معلوم. تو حجاب سے زیادہ عورت کے تحفظ کی ضرورت ہے. کیا میں غلط ہوں بتائیے؟ جی ایس ٹی یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں, یونیفارم جی ایس ٹی کی بات کرتا ہوں. یہاں بیٹھے ہیں بزنس مین بیٹھے ہیں, کہیں پر 18%, کہیں پر 12%, کہیں پر 8%. یہ الگ الگ جی ایس ٹی سے کئی صنعتیں بند ہو گئی ہیں. ارے ڈیم بناؤ, صنعت بناؤ, نوکریاں دو, خوشحالی لاؤ, ترقی لاؤ, چائنا سے مقابلہ کرو, چائنا سے زیادہ آگے بڑھو. نہیں, صرف کیا مسلمان 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 مسلمان. ارے مسلمان اس ملک کا وفادار ہے, مسلمان اس ملک کو چاہتا ہے, اس ملک کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے گا, سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی گردن کو پیش کرے گا. یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. ہماری فکر چھوڑو. نہیں, مجھے حیرت ہوئی, میں بیمار ہوں, اگر میں انشورنس کراتا ہوں, پریمیم بھرتا ہوں, تو 18% جی ایس ٹی اس پر بھی. آپ بتاؤ کیا ہے؟ آج ان چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ لوگ ان چیزوں کی بات نہیں کرتے. صرف بات ارے انہوں کیا کرے, انہوں کیا کرے. اور ان کے ساتھ ہمارے بھائی بھی جڑ جاتے ہیں, مجلس سے سوال کرتے, ارے بھائی چندرائن گٹے میں جو ہم نے کام کیا, میں نے سمجھتا ہوں کسی نے اتنا کام کیا. 20,000 بچوں کو مفت تعلیم, کیا چھوٹی بات ہے؟ 2 دن ہوئے انٹر کے رزلٹ آئے, 2 دن ہوئے. یہاں محی الدین صاحب بیٹھے ہیں, غازی صاحب کے ساتھی, اکبر نگر کے لوگ. 2 دن ہوئے, بچے فیل ہوئے, سپلیمنٹری کے کلاسز شروع ہو گئے. نہیں ہوئے, جو بچے فیل ہوئے ان کے واسطے کلاسز کا آغاز ہو گیا. جونیئر کالج ہم کھولے, قریب 80% رزلٹ. ہمارے اسکول کے 10th کا رزلٹ قریب 90%. ہمارے بچے جو ریاست نگر میں ہمارا جونیئر کالج ہے, ریاست نگر میں ہمارا جونیئر کالج ہے, وہاں انٹرمیڈیٹ میں ایک بچی 97% لائی. 97. کیا نام؟ عائشہ غنی. تو وہ لڑکی حیدرآباد پبلک اسکول کی نہیں, نصر اسکول, سینٹ اینس کانوینٹ, گرامر, اسٹینلی یا گرینڈیل یا گرین وچ یا اوکرچ کی نہیں ہے. وہ 97% لانے والی اویسی اسکول آف ایکسیلنس کی بچی ہے. آپ بتاؤ کیا کام ہو رہا ہے؟ اب یہ سال اور 2 جونیئر کالجز آ رہے ہیں, اور یہ سال 2 ڈگری کالج بھی شروع ہونے والے ہیں. نیٹ کی کوچنگ فری, ایپسیٹ کی کوچنگ فری, 10th کی ٹیوشن فری, انٹر کی ٹیوشن فری, ناٹا کی ٹیوشن فری, آئلس کی ٹیوشن فری, اور اس کے ساتھ آئی سیٹ کی کوچنگ فری, لا سیٹ کی کوچنگ فری, کمپیوٹر کی کوچنگ فری, سب فری. اب بی جے پی والے بولتے ہیں ہم کو یہ وہ گھسپیٹی بولتے ہیں. ارے ہمارے ریاست نگر کے کالج میں ایک غیر مسلم بچی ہے, اس نے بھی ٹاپ کیا ہے. بلہ گڑے میں بھی ایک غیر مسلم بچی ہے, اس نے بھی ٹاپ کیا. ارے کام ہو رہا ہے. یہ کچھ نہیں کرتے, بس صرف باتیں. ارے خدا را سمجھو میرے بھائی, حالات کو سمجھو. ہر وقت آپ کے درمیان میں رہنے والی مجلس ہے. یہ روڈ پہلے کیسی تھی, آج کیسی ہے. وہ کنچن باغ کی روڈ کیسی ہے, اویسی ہاسپٹل کی آج کیسی ہے. 2 فلائی اوورز آ رہے ہیں, بابا نگر پہ ایک فلائی اوور آ رہا ہے, بلہ گڑے پہ ایک فلائی اوور آ رہا ہے, اور پھر
یہاں چندرائن گٹا چورستے پر مین میٹرو کا اسٹیشن آ رہا ہے. حیدرآباد میں کہیں بھی جانا ہے تو وہاں کے اسٹیشن سے جانے کا میٹرو کا راستہ ملے گا. آپ بتاؤ, پھر بولتے ہیں کیا کیا؟ ارے بھائی, کام ہوتے رہے ہیں, ہو رہے ہیں, ہوتے رہیں گے. بس آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ منظم رہیے, متحد رہیے, اور اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے 13 تاریخ کو مجلس کو کامیاب کرنا ہے. ایک ایک ووٹ. میں گیسو الیکشن میں یہاں پھرا, ایک نوجوان بھائی نے مجھ سے کہا, اکبر بھائی آپ کو کون ہرا سکتا بھائی؟ ملا رے میاں آپ اپنا ووٹ ڈالو. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ خطرے خطرے سے دریا بنتا ہے اور دریا سے سمندر بنتا ہے. وہی حال نہ کرو جو آج ہندوستان میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے تو صرف 33% پانی کا استعمال ہے. بہرحال آپ اور ہم سب کو مل کر 13 تاریخ کے دن صرف پتنگ 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 ہی رہنا, انشاءاللہ مجلس کامیاب ہوگی. السلام علیکم.